بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، یہ نام جب بھی ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر ابھر آتی ہے جو میمرز کی جان تھا اور آئے دن میمرز حضرات ان کی میمز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے تھے، اور عامر لیاقت ان کی میمز کو بہت دکھی دل کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی میمر کو جواب دینا پسند نہ کیا۔ جو میمز بنا رہے ہیں بنائیے، اچھا لگتا ہے مجھ کو۔ چلو آپ خوش تو ہو لیتے ہو، آپ کا دھندا تو چل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم عامر لیاقت حسین کی زندگی کے ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں لوگ بھول چکے ہیں۔ عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو کراچی کے اردو اسپیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ لیاقت حسین تھا اور والدہ کا نام محمودہ سلطانہ تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے MBBS 1995 میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو سے کیا اور اسلامک اسٹڈیز میں PhD 2002 میں، لیکن ان کی تعلیم اور ڈگری کی معلومات کئی دفعہ میڈیا پر موضوع بحث رہیں۔ عامر لیاقت پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نومبر 2002 میں بنے۔ وہ NA 249 سے متحدہ قومی موومنٹ کی ٹکٹ سے کھڑے ہوئے تھے اور سپتمبر 2004 سے 2007 تک وفاقی مذہبی امور کی وزارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 2007 میں MQM نے ان سے استعفی کا مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ عامر لیاقت حسین کا ایک بیان تھا سلمان رشدی کے حوالے سے، جس سے بانی MQM ناراض تھا۔ 2008 میں انہوں نے سیاست سے استعفی دے دیا۔ 2013 میں آپ نے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹرز کی ایک رپورٹ میں عامر لیاقت کو 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اور عامر لیاقت حسین اپنی زندگی میں 3 دفعہ اس لسٹ میں شامل تھے۔ فیب 2017 میں سندھ رینجرز نے آپ کو حراست میں لے لیا۔ آپ پر ہیٹ اسپیچ کا الزام تھا اور آپ کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست بھی دی گئی، لیکن پولیس یہ الزام ثابت نہ کر سکی۔ مارچ 2018 میں آپ نے تحریک انصاف جوائن کی اور NA 245 سے الیکشن میں حصہ لیا اور ایک بار پھر قومی اسمبلی کے ممبر بنے، لیکن 4 اکتوبر 2021 کو انہوں نے سیٹ چھوڑ اور PTI سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ عامر لیاقت حسین کا TV کریئر بہت شاندار تھا۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز FM 101 سے کیا اور پھر PTV میں بھی بہت تھوڑا عرصہ تک فرائض انجام دیے، اور 2001 میں انہوں نے Jio TV میں فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ عالم آن لائن کا پروگرام ہوسٹ کیا۔ 2010 میں انہوں نے جیو کو خیر بات کہہ کر ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک جوائن کیا۔ یہاں انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر ARY QTV اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ARY ڈیجیٹل کے فرائض انجام دیے، اور عالم اور عالم اور پہچان رمضان جیسے پروگرامز کو ہوسٹ بھی کیا۔ 2013 میں آپ نے Jio TV کو ری جوائن کیا اور امان رمضان کو ہوسٹ کیا۔ جنوری 2014 میں آپ وائس پریزیڈنٹ Jio TV مقرر ہوئے اور انعام گھر کو ہوسٹ کیا۔ نومبر 2015 میں آپ Jio انٹرٹینمنٹ کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے۔ 2016 میں آپ نے بول میڈیا گروپ جوائن کیا اور کئی پروگرامز کی میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ ان میں ایسا نہیں چلے گا، رمضان میں بول، گیم شو ایسے چلے گا۔ عامر لیاقت حسین نے 3 شادیاں کی۔ پہلی سیدہ بشرا سے، ان سے ان کے 2 بچے ہیں۔ ان کی طلاق 2020 میں ہوئی۔ ان کی دوسری شادی سیدہ طوبہ انور سے جون 2018 میں ہوئی، جو 3 سال بھی نہ چل سکی۔ فروری 2022 میں ان کی طلاق ہو گئی، اور ان کی تیسری شادی فروری 2022 میں سیدہ دانیہ شاہ سے ہوئی، جو 3 ماہ بھی نہ چل سکی۔ دانیہ شاہ کی عمر شادی کے وقت 18 سال تھی۔ عامر لیاقت کے 2 بچے ہیں، دعا عامر اور احمد عامر۔ عامر لیاقت اپنی زندگی میں کئی تنازعات کا شکار بھی رہے، جن کا ذکر اس مختصر ویڈیو میں کرنا ناممکن ہے۔ میمن TV کے معزز دوستوں، 9 جون 2022 کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اپنی آخری ایام میں عامر لیاقت اکیلے ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی لاش ان کے گھر سے برآمد ہوئی۔ ان کے ملازم نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا، لیکن ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ہسپتال آنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق گھر میں جنریٹر کا دھواں بھرنے کے سبب ان کا انتقال ہوا۔ ان کے جسم پہ کوئی نشان نہیں تھے، نہ ہی ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ حقیقت کا علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں
کہ عامر لیاقت حسین کی ایک دعا قبول ہوئی جس کا ذکر انہوں نے سوشل میڈیا کی ایک پوڈ کاسٹ میں کیا تھا. دعا جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی. وہ میں نے روزہ رسول میں کی تھی کہ میں آپ کی عمر سے زیادہ عمر نہیں چاہتا, بیعت بھی ہو جائے گی. تو اب رسول اللہ کی تو یہ چونکہ رسول اللہ کی عمر 63 برس ہے تو میری دعا یہ ہے کہ میں یہ بیعت بھی نہ کروں کہ میں 64 کا ہو جاؤں. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محسن چیلی کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے.